اچھا بھائی، یہ جو ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ جسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن میں آپ لوگوں نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے. یہ ٹاپک آئی پی ایڈریسنگ، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک نیٹ ورک کو چھوٹے چھوٹے اسمال نیٹ ورکس میں کس طرح سے ہم بریک کرتے ہیں اور اس کو مینیجیبل فارم میں لا کر ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کو ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ آئی پیز جو ہیں وہ رینڈملی اسائن نہیں کی جاتی ہیں. رینڈملی اسائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، کمپیوٹر سائنس، مینجمنٹ سائنس، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، تو تینوں میں جتنے بھی جو ہے ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں، کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں، ان تمام کو ایک ایک الگ آئی پی اسائن کرنی ہے، اور وہ آئی پی یونیک ہونی چاہیے. کبھی بھی ڈپلیکیٹ آئی پی جو ہے وہ نہیں چل سکتی نیٹ ورک میں. تو جب آئی پیز اسائن کی جاتی ہیں تو اگر آپ نے رینڈم آئی پیز اسائن کر دی، کچھ آئی پیز جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں کچھ شروع کی آئی پیز، کچھ آخر کی آئی پیز اسائن کر دی، مینجمنٹ سائنس میں کچھ شروع کی اور آخر کی آئی پیز اسائن کر دی، اسی طرح سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے شروع کی اور آئی پیز آخر کی آئی پیز اسائن کر دی. تو نیٹ ورک اس طرح سے نہیں بنائے جاتے ہیں. نیٹ ورکس جو ہے وہ بالکل جس طرح سے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی جاتی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور وہاں پر آئی پیز اسائن کی جاتی ہیں. کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بلاک 1 بنے گا، اور بلاک 1 کے اندر جو گھر کی اسکیم ہوگی، گھر کے ایڈریسز ہوں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہوں گے. یا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ فلیٹس بنا دیا، اور جو ہے وہ بلاک 1 فلیٹ ادھر ہو گیا، بلاک 2 فلیٹ ادھر ہو گیا، تو نیچے ہی گراؤنڈ فلور پہ یا مین گیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہاؤسز کی رینج لکھی ہوگی کہ اس بلاک میں جتنے بھی فلیٹ بنے ہوئے ہیں ان کے ایڈریسز یہاں سے یہاں تک ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ وہ 6ٹھی منزل پہ گیا چڑھ کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں ملا، وہ والا وہ پورا ڈھونڈتا رہا اور اس کو وہ ایڈریس نہیں ملا، وہ پھر دوبارہ نیچے اترے گا، پھر نئی بلڈنگ میں جائے گا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ ہاؤسنگ اسکیم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بلاک 1 میں آپ نے کہا کہ 10,000 گھر بنائیں گے، تو ان گھر کی رینجز جو ہے وہ ایڈریسز کی آپ کو پتا ہوں گی کہ یہاں سے یہاں تک کا جو ہے وہ یہ والا ایڈریس ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بلاک 1. آپ کو کدھر جانا ہے؟ بلاک 1 میں جانا ہے، بلاک 2 میں جانا ہے، بلاک 3 میں جانا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے بڑے ایڈریس کی بات آپ کرتے ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان میں جانا ہے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے کراچی میں جانا ہے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ کورنگی جانا ہے، اور کورنگی میں جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پی ایف کیٹ جانا ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ مختلف اسٹیجز میں پاس کرتے ہوئے آپ ڈیسٹینیشن پہ موو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے آئی پی ایڈریسز بھی جو ہے وہ اسکیم ہم رینڈم آئی پیز نہیں اسائن کرتے، بلکہ ہم بلاک ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کا بلاک جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہوگا، یہاں سے یہاں تک کا بلاک جو ہے فلاں جگہ پر اسائن ہوگا. تو اس طرح سے پھر آئی پیز اسائن کی جاتی ہیں. اسی طرح سے دنیا میں بھی جو آئی پیز دی گئی ہیں، آپ کو ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ یہ آئی پیز جو ہے وہ جیوگرافیکل ایریا کو ریپرزینٹ کرتی ہیں.
جس طرح سے آپ کا پی ٹی سی ایل ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ جغرافیکل ایریا کو ایکسپلین کرتا ہے. آپ ایک ٹیلی فون نمبر کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں کہاں پر موجود ہے, اس کو آپ موو نہیں کروا سکتے. آپ کراچی کا نمبر جو ہے وہ اٹھا کے کراچی سے باہر نہیں لے کے جا سکتے. آپ کراچی کی بات تو چھوڑ دیں, آپ کرنگی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جو ٹیلی فون نمبر آپ کو ملے ہوئے ہیں وہ کرنگی سے اٹھا کے آپ دوسری جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے. پھر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کے پاس اگر جو ہے وہ ایریا بڑا ہے, ہم سپوز کر لیتے ہیں کرنگی بہت بڑا ایریا ہے, تو اس ایریا کے اندر جو ہے 2 ایکسچینجز موجود ہیں. ان ایک ایکسچینج کا ایریا الگ ہے, دوسرے ایکسچینج کا ایریا الگ ہے. پی ٹی سیل کی ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو ایک ایکسچینج ہوگا اس کے اندر جو ٹیلی فون نمبرز ہوں گے وہ دوسرے ایکسچینج میں نہیں جا سکتے ہوں گے, دوسرے ایریا میں نہیں جا سکتے ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میرا نمبر ہے 92, یہ ایک کنٹری کوڈ ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں 21 جو کہ کراچی کا کوڈ ہے. پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ 3457, یہ نمبر جو ہے یہ ایکسچینج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ کراچی میں کسی ایک ایریا کو ایکسپلین کر رہا ہوگا. 3457 یہ ایک ایریا کو ایکسپلین کر رہا ہوگا کہ یہ پی ٹی سی ایل کا کون سا ایکسچینج ہے, کسی ایک ایریا کا ہوگا. پھر اس کے بعد آخر میں آپ کا نمبر آتا ہے, آپ کا فون نمبر آتا ہے 4772 سپوز. تو یہ 4772 یہ آپ کے ٹیلی فون کا نمبر ہے, لینڈ لائن نمبر ہے. اس سے پیچھے جو تھا وہ کوڈ تھا, وہ ایکسچینج کا کوڈ تھا. اس سے پیچھے کیا تھا, وہ سٹی کوڈ تھا. اس سے پیچھے کیا تھا, کنٹری کوڈ تھا. تو جب یہ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اس ایریا سے باہر نہیں نکال سکتے, تو اسی طرح سے ہم آئی پی ایڈریسز کی بھی بات کرتے ہیں کہ آئی پی ایڈریسز جیوگرافیکل ایریا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو آئی پیز کراچی میں چل رہی ہوں گی وہ آئی پیز جو ہے وہ آپ حیدرآباد میں نہیں چلا سکتے. جو آئی پیز آپ کی حیدرآباد میں چل رہی ہوں گی وہ لاڑکانہ میں یوز نہیں کر سکتے. جو آئی پیز کراچی میں یوز ہو رہی ہیں وہ آپ یہاں پر بلوچستان میں یوز نہیں کر سکتے. جو آئی پیز پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں وہ آئی پیز انڈیا میں یوز نہیں ہو سکتی ہیں. یہ آئی پی ایس جغرافیکل ایریا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس لیے جو آئی پی ایس جو ہے وہ اسائن کی جاتی ہیں, وہ آئی پی ایس جو ہے وہ بلاک وائز اسائن کی جاتی ہیں, جس کو ہم نے کہا تھا کہ بڑے بڑے نیٹ ورک کو ہم چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس میں بریک کر لیتے ہیں. آپ کو ٹیچر نے بتایا تھا کہ کلاس فل بیسس پر آئی پی ایس اسائن نہیں کی جاتی ہیں. کلاس فل کا مطلب کیا ہے, اگر آپ کو اپنا چھوٹا سا آفس بنانا ہے جس میں جو ہے 50 یوزر ہوں گے, ابھی ہیں تو 25-30 ہی, لیکن ان فیوچر میں سپوز کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے 50 یوزرز ہو سکتے ہیں. میں اپنا آفس بنا رہا ہوں جس میں جو ہے 50 آئی پیز جو ہے مجھے چاہیے ہوں گی. تو کلاس اے میں آپ کو معلوم ہوگا, اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو ریوائز کرنا ہوگا کہ کلاس اے میں لاکھوں کی تعداد میں ہوسٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آئی پی کیا ہے, آپ کو آئی پی آپ نے پرچیز کی, وہ آئی پی آپ کو دی گئی 25.0.0.0. اس آئی پی کے ساتھ, اس نیٹ ورک کے ساتھ, یہ نیٹ ورک ایڈریس ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں گلشن اقبال ایک نیٹ ورک ایڈریس ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کرنگی ایک نیٹ ورک ایڈریس ہے. تو یہ نیٹ ورک ایڈریس ہے. تو 25 اگر نیٹ ورک ایڈریس آپ کو ملا ہے تو اس میں کتنی آئی پیز یوز ہو سکتی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. فارمولا کیا تھا, 2⁻²⁻², وہ فارمولا تھا نمبر آف ہوسٹ کیلکولیٹ کرنے کا. تو اتنے لاکھوں میں ہوسٹ میں کیا کروں گا, میرے آفس میں تو مجھے 50 آئی پیز چاہیے. ابھی میں نے یوز جو 25 کر رہا ہوں, باقی ان فیوچر کے لیے میں نے رکھ لیے. تو تب بھی میرے جو ہے وہ 50 آئی پیز یوز کرنی ہے, لاکھوں کی تعداد میں آئی پی میں کیسے یوز کروں گا. تو اس کو کہتے ہیں کلاس فل آئی پیز جو ہے وہ آبسولیٹ ہو چکی ہیں, کبھی بھی کسی کو اسائن نہیں کی جاتی ہیں. آئی پی ایس ہمیشہ سبنیٹڈ آئی پیز اسائن کی جاتی ہیں. تو سبنیٹڈ آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سبنیٹنگ آنی چاہیے, ہمیں سبنیٹنگ پتہ ہونا چاہیے. تو اس کورس میں آگے چلنے سے پہلے ہمیں سبنیٹنگ کا جو ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے. ہم کس طرح سے سبنیٹ بنا سکتے ہیں, کوئی بھی سبنیٹ کیسے بن سکتا ہے, اور آگے ہمیں اپنے پروجیکٹ کے اندر بھی, اپنے تھیوری کے اندر بھی, ہم سب جگہ پر جو ہے وہ سبنیٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے. میں اس میں صرف اور صرف ریوائز کروں گا آپ سے
میں اس ٹاپک کو ایکسپلین نہیں کرنے جا رہا. تو یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کو خود ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے, اور جو بھول چکے ہیں وہ آپ جو ہے اس کو ریوائز کر لیں. میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ والا ٹاپک آپ کا ویک رہے گا, کسی کو اگر نہیں آتا, تو پھر اس کورس میں وہ نہیں چل سکتا آگے. ہر وقت ہر جگہ پر جو ہے وہ سب نیٹنگ کا کانسیپٹ آتا رہے گا. اس کا جو ہے وہ سب نیٹ کیا ہوگا, کتنا بنے گا, ہوسٹ کیسے نکالتے ہیں, نیٹ ورکس کیسے نکالتے ہیں, یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو آج کے دن میں جو باقی ریمیننگ ٹائم بچا ہے, اس کے اندر ہم جو ہے وہ اسی ٹاپک کو جو ہے وہ ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہم جو ہے وہ تقریباً 15 منٹ کی جو ہے وہ بریک لیتے ہیں. تو 10:20 پر انشاءاللہ تعالی ہم کلاس کو دوبارہ جوائن کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی میں میٹنگ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو جی.